صبا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان۔ تمام مومنین مومنات کو مجھ حقیر کی جانب سے تحفہ یا علی علیہ السلام مدد، اور سب سے پہلے اس پاک و پاکیزہ دن مبارکباد دن یکم ذی الحجہ کی مبارکباد سب سے پہلے میرے وقت کے امام شہنشاہ زمانہ بقیت اللہ حجت اللہ قائم آل محمد ظاہر آل محمد مقصود آل محمد مطلوب آل محمد منتقم آل محمد شہنشاہ زمانہ امام العصر امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی پاک و پاکیزہ بلند و بالا بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا قبول فرمائے۔ پھر اس کے بعد تمام مومنین کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ حدیث پاک ذہن میں آئی مولا کے پاک ظہور سے۔ مولا نے فرمایا کہ مولا کا پاک ظہور اچانک ہوگا، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کا پاک ظہور اچانک ہوگا۔ اب یہ لفظ اچانک اس قدر اہمیت کا حائل ہے، اگر ہم اس پر سوچنا شروع کریں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ کریں کہ اچانک ایک آپ کا کوئی بہت عزیز ہے جو بہت عرصہ سے باہر کے ملک میں مقیم ہے اور اس کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہے، اور ایک روز آپ بیٹھے ہیں اپنے کمرے میں اور اچانک دروازہ کھلتا ہے اور آپ کا وہ مہمان آ جاتا ہے، تو آپ کے کیا ری ایکشن ہوں گے؟ نہ کوئی تیاری ہے، نہ کوئی کھانا ہے، نہ کوئی بستر ہے، نہ کچھ۔ یہ ایک تھی عام دنیاوی مثال، میں اچانک کا مطلب سمجھا رہا ہوں۔ تو مولا کا ظہور اچانک ہے، اور پھر ایک فرمان پاک، ایک حدیث پاک، وہ تو مثل موسیٰ ہیں، ان کے لیے ہر نشانی ایک ہی رات میں پوری کر دی جائے گی، لمحے میں بھی ہو سکتی ہے۔ اچانک کا مطلب یکدم کہ انسان اپنی دنیاوی معاملات میں مصروف ہوگا اور اسے ایسا لگے گا ہی نہیں کہ مولا آنے والے ہیں یا مولا آئیں گے یا مولا، ہاں ان لوگوں کے سوا جن کے ذہن میں سوچوں میں اپنے وقت کے امام ہیں، جو ہر وقت ہر لمحہ اپنے امام کی سوچ رکھے ہوئے ہیں، ماں سوائے ان لوگوں کے، مجھ جیسے لوگ جو اپنے وقت کے امام کو یاد نہیں کرتے، اور مجھ جیسے جو لوگ جو غافل ہیں، ان کے لیے حدیث پاک ہے کہ مولا کا ظہور اچانک ہے۔ اور اب حالات حاضرہ کی طرف اگر نگاہ ڈالی جائے تو جو بات کی جا رہی تھی کہ یہ آگ کے طوفان، یہ تباہیاں، یہ کسی بڑی خوشخبری کا پیش خیمہ ہے، یہ ظلم و ستم جو ہو رہا ہے، جو بے دریغ لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں، یہ کسی عظیم خبر کا پیش خیمہ تو ضرور ہے۔ تو وہ وقت آن پہنچا ہے، وہ وقت سر پر ہے، اور جو خطرے کے بادل ہیں وہ سر پہ منڈلا رہے ہیں اور صرف حکم کے تابع ہیں، اور انہوں نے برسنا ہے، اور وہ برس پڑیں گے، اور پھر کوئی راہ نہ ملے گی، کوئی بل نہ ملے گا، کوئی جگہ نہ ملے گی، کوئی کہاں بھاگے گا، کوئی کہاں بھاگے گا، اور بچت اس کی ہوگی جو اپنے وقت کے امام کی محبت میں، ان کی محبت میں، ان کے لیے جنون کی حد تک عشق میں، ان کی یاد میں اپنا وقت بسر کر رہا ہے، جنہیں لوگ اس دنیا کے پاگل سمجھ رہے ہیں۔ کبھی کیا ٹائٹل مل رہا ہے، کبھی کیا ٹائٹل مل رہا ہے، وہ مرنا، لیکن وہ لوگ تو اس طرح کے ہیں نہیں۔ جب ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ آگ کو کراس کرتے ہوئے آگ میں چھلانگ مار کر اس آگ کو عبور کر جائیں گے، اور بہت سے لوگ رہ جائیں گے۔
ہم یہ ایک کتاب سید علمدار حسین شاہ نقوی البخاری سرکار کی تطمئن القلوب، اس میں عنوان ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اس میں ایک فرمان معصوم ہے، مولا فرما رہے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو خدا کی اطاعت کرے۔ تشیع میں اتحاد و اتفاق کی جتنی ضرورت آج ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ تشیع کے آپس میں افتراق و انتشار میں جہاں استعماری طاقتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، وہاں اپنوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، جو استعماری قوتوں کے بلا معاوضہ ایجنٹوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ فرعون، شداد، نمرود، قارون اور زیاد و یزید استعمار کی سادہ شکلیں تھیں، لیکن آج کے دور میں استعمار جدید لبادے میں آ گیا۔ بہت بڑی بات، یزیدیت حسینیت کے لبادے میں اپنا کام کر رہی ہے، لیکن ادھر ہم ہیں جو درک ہی نہیں کر رہے کہ ہم کدھر جائیں۔ ہم موالیان و مکسرین، شرکی و بدعتی کے جھگڑے میں پڑے ہوئے۔ ہم محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی والہانہ عقیدت تو رکھتے ہیں، لیکن ان کے فرامین کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کوفہ والوں کے لیے فرزدق نے سید الشہداء کو کہا تھا مولا ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف۔ بعین ہی ہماری محبت و عقیدت کے بلند و بانگ دعوے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، لیکن کردار کچھ بھی نہیں۔ اب ذرا اس بات کو پھر سے سنیے گا، تو ذرا غور کیجیے گا۔ ہم مولا سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن مولا کے لیے ہم نے کیا چھوڑا؟ ہم نے اپنے دل میں بہت سارے بت بنا رکھے ہیں، لیکن کسی بت کو توڑنے کی کوشش نہیں کی، کوئی چھوٹا چھوٹا گناہ بھی چھوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے کردار ہمارے دعووں کے برعکس ہیں، اور اس حال میں جی رہے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمان پاک کہ ظہور اچانک ہے، اب تیاری کوئی نہیں، کچھ پتہ نہیں، معرفت نہیں، کچھ معلوم نہیں۔ حالانکہ حدیث پاک سارے سنتے ہیں، شاید اس پیغام کو چند لوگ سنتے ہوں گے۔ کوئی لوگ مجھے تو زیادہ معلوم نہیں ہے، میں تو صرف جو مولا ڈیوٹی لیتے ہیں اس میں بھی میں تاخیر کر دیتا ہوں، مالک مجھے معاف فرمائے۔ کچھ لوگ ہیں جو سنتے ہوں گے، شاید کوئی ساری بھی سنتا ہوگا، کیا سادہ اور سلیس سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، اپنا ذکر نہیں، اپنی کوئی بات نہیں، یہ مولا کا ذکر ہے، آپ کے وقت کے امام، آپ کے مولا کا ذکر، جو اس دور میں حکومت چلا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم اپنی مستیوں میں مگن ہیں، اپنی یاشیوں میں مگن ہیں۔ خدا را اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور اپنے دل کو اس چیز پر آمادہ کریں، اپنے قلب کو اس چیز پر آمادہ کریں کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہم مولا کی طرف ہو جائیں۔ اگر وہ وقت آ گیا تو پھر ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ جیسا کہ اس وقت میں ہو رہا ہے یہ شدید ترین ہوگا اور بہت تیزی پکڑ جائے گا۔ ابھی تو یہ صرف ایک خطہ ہے، اب دیکھتے جائیں یہ کتنے خطوں کو لپیٹتا ہے، پھر نہ جانے کیا قدرتی آفات ہیں جنہوں نے زمین کو جھولے دینے ہیں۔ کتنی آفات اور کتنی بالیات سر پر کھڑی ہیں، ہمیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس مومنین کرام، میں آپ سے انتہائی معذرت کا طلبگار ہوں، نام مولا مجھے معاف کیجیے گا گر میری بات آپ پر کوئی گراں گزری، اور خدا کی قسم اس میں خود کو شامل کر رہا ہوں، میں خود کو دیکھ کر یہ بات کرتا ہوں جتنی بھی کر رہا ہوں۔
مولا کرم فرما دیں گے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لگے رہنا چاہیے، لگے رہنا چاہیے، تو مالک کرم فرما دیتے ہیں. مولا کریم ہے، وہ کرم فرمائے ہوئے ہیں، وہ مزید کرم فرما. اس اپنی چاہت اور لگن کو محبت کی منزل تک پہنچانا ہے. اپنے دل کو، اپنے قلب کو غم اور درد کے ساتھ روشن کرنا ہے. احساس پیدا ہوگا، سوچ پیدا ہوگی، سوچ سے عمل ہوگا، اور پھر کوئی معلوم نہیں کس گھڑی مولا کی نصرت کر جائیں گے اور بقا پا جائیں گے. باقی وہ بے نیاز کے بے نیاز نمائندے، انہیں ہماری ضرورت کوئی نہیں. مولا نے توحید کو آشکار کرنا ہے. جس نے توحید کو مانا اسی کی شفاعت مالک کریں گے. اور وہ توحید کیا ہے؟ ان کی پاک معرفت. یہ ایک مولا کا فرمان میرے سامنے آیا تھا، یہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، اس لیے میں اس کے الفاظ دہرا نہیں سکتا، مگر اس میں بات یہی تھی. مجھے مولا میری کمی بیشی الفاظ کی معاف فرمائیں کہ ہماری معرفت ہی اللہ کی معرفت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اللہ کا امر ہے، اللہ ذات ہے اور وہ اس کا امر ہے. اللہ سے محبت، ان سے محبت، ان سے محبت، اللہ سے محبت. لیکن اس محبت کو تو پہنچے، ابھی تو چاہت اور لگن نہیں. کبھی آئی کبھی نہ آئی، کبھی آنسو آ گئے کبھی رک گئے، کبھی کیا ہوا کبھی کیا ہوا. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ بات لمبی نہ ہو، مگر لمبی ہو جاتی. تو آپ سب سے گزارش ہے، اگر میری باتیں آپ کو گراں گزری ہوں تو خدا را مجھے معاف کر دیجیے گا. یقین جانیے کہ یہ باتیں کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہماری اور میری اصلاح ہو جائے. اور یہ پیغام مولا کی جانب سے ہے. میری تو کوئی اوقات نہیں، میری تو کوئی بساط نہیں. میں تو انتہائی جاہل آدمی ہوں، میں تو انتہائی ذلیل ہوں، میں تو حقیر ہوں، میں تو کچھ نہیں جانتا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں. میرا تو دماغ بھی نہیں، میری تو یہ سب عطا ہے ان کی. وہ چاہتے ہیں تو ڈیوٹی لے لیتے ہیں، وہ گھر چاہیں تو پتھروں سے لے لیں. میری کیا اوقات. یہ ان کی کریمی ہے اور سعادت ہے مولا نے دی ہوئی. اور انشاءاللہ وہ امام اس پر قائم مولا رکھیں، اور مالک اسی کے ساتھ ہمیں متمسک رکھیں. اور ہمارے وقت کے امام ہمارے مولا وہ ہر خاص و عام آنکھ دیکھیں. میرے مولا اب جلدی سے آ جائیں، میرے مولا کے پاک ظہور کے راستے ہموار ہو جائیں. مومنین، دعا مومن کا اسلحہ ہے، اس کو اپنے سے دور مت کیجیے. 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ ہی مولا کے لیے دعا کر دیجیے، ان کے پاک ظہور کے لیے دعا کر دیجیے، کیونکہ اس میں ہماری بقا ہے. الاجل الاجل یا سبحان القدوس، عجل اللہ فرجہ الشریف وصلوات اللہ علیہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.